بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق کا لفظ جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے جو اصل الفاظ ہے وہ ہے حا قاف قاف حقق۔ تو حقق یحقق تحقیقاً، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، چھان بین کرنا، کھوج کرنا۔ اسی طرح حق و باطل میں امتیاز کرنا، یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو دلائل وغیرہ سے ثابت کرنا، یہ تقریباً یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں، اور عربی کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر اس کا جو مأخذ ہے وہ ہے حق، جو کہ باطل کی مقابل اور ضد آتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ریسرچ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تلاش، جستجو، کھوج، کھرید وغیرہ اس کی میننگ میں آتا ہے۔ جہاں تک تحقیق کی اصطلاحی تعریف ہے، تو تحقیق کی اصطلاحی تعریفات بہت مختلف کی گئی ہے۔ عربی کتابوں میں اس کی مختلف جو ہے تعریفات کی گئی ہے، اور اردو کتابوں میں جو ہے اردو میں بھی اصولی تحقیق کی کتابیں موجود ہے، اس میں جو ہے اس کی مختلف تعریف مختلف الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر بعض حضرات نے اس کی تعریف کی ہے کہ کسی پوشیدہ معاملے یا مبہم چیز کو اس کی اصلی شکل کو، یعنی کسی بھی پوشیدہ معاملے یا مبہم چیز کی اصل کو دریافت کرنا، کسی مبہم یا پوشیدہ چیز کی اصل کو دریافت کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ بعض حضرات نے الگ تعریف کی ہے کہ یہ ایک ایسا طرز مطالعہ ہے جس میں موجودہ مواد کے صحیح یا غلط ہونے کو بعض مسلمات اور دلائل کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایسا، ابھی جو میں نے بتایا دوسرے نمبر پر، ایسا طرز مطالعہ کہ جس میں موجودہ مواد کے، یعنی مواد جمع کیا جائے اور پھر اس مواد کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، مسلمات اور دلائل کی روشنی میں۔ تو یہ اردوداں حضرات نے اس طرح، اور بھی اس طرح مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے۔ عربی میں اس کی اگر تعریف کی جائے نا، تو مختلف عربی میں بھی اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ بہرحال عربی اور اردو دونوں کی تعریفات کو جب دیکھتے ہیں نا، تو بنیادی طور پر اس میں دو تین باتیں مشترک طور پر معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے نا کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ اہم نقطہ ہے کہ مستند اور بنیادی اصل اور حقیقی مآخذ سے حقائق کو تلاش کرنا، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ پھر ان حقائق یا کی چھان بین کے بعد ان کا تجزیہ کرنا، ٹھیک، اور تیسرا نقطہ یہ کہ موضوع کے متعلق صحیح مواد سے نتائج اخذ کرنا۔ یہ تین مراحل ہے کہ اصل اور بنیادی مآخذ تک رسائی حاصل کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پھر ان اصل اور بنیادی مآخذ سے حقائق کو نکال کر اس کی چھان بین اور تجزیہ کرنا، اور نمبر 3 پہ پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ اس موضوع سے متعلق نتائج اور رزلٹ جو ہے وہ اخذ کرنا، یہ جو ہے آ جائے گا۔ جہاں عربی میں مختلف، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تعریف اس کی کی جاتی ہے کہ اثبات المسائل بالدلیل و اخراج الاخبار بالصحیح، ٹھیک، یا یہ کہہ سکتے بیان الشیء علی وجہ الحق۔ بعض علماء نے کہا کہ تحقیق بیان الشیء علی وجہ الحق، اور بعض حضرات نے کہا اثبات المسائل بالدلیل و اخراج الاخبار بالصحیح۔ اور جہاں تک معاصرین، یہ علامہ جرجانی نے اس طرح تعریف کی ہے، بیان الشیء علی وجہ الحق، اور معاصرین میں اس کی مختلف تعریفات کی جاتی ہے۔ ایک عالم ہے، انہوں نے شیخ عبد الحادی الفضلی، انہوں نے تعریف کی ہے کہ هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد نشر المخطوطات او هو دراسة قواعد نشر المخطوطات۔ لیکن اس تعریف میں صرف مخطوط اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی تحقیق تک انہوں نے تعریف کو محدود کیا ہے، مخطوطات تک، ٹھیک ہے۔ بہرحال اور بھی معاصرین نے اس کی
مختلف تعریفات کی ہے. تو خلاصہ وہی 3 نکات ہے جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بتا دیے. ایک اور لفظ ہے اس کو کہتے ہیں تدقیق. ٹھیک ہے, تدقیق, تا دال قاف یا قاف, تدقیق. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی کسی دلیل کو دلیل سے ثابت کرنا. یعنی کسی بھی بات کو یا کسی دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا تو تحقیق ہے, لیکن کسی دلیل کو دلیل سے ثابت کرنے کو تدقیق کہتے ہیں. عربی میں بعض علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ دلیل سے اگر دلیل کو ثابت کیا جائے, ایک دلیل کو ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل دی جائے تو اس کو کہتے ہیں تدقیق. اسی طرح ایک اور لفظ ہے اس کو کہتے ہیں تنقید. تنقید کا لفظ ہے نقد سے نکلا ہے, نقد, ہاں, کرٹک. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو کی چھان بین کر کے اس کے اچھے برے چیز میں تمیز کر دینا. ٹھیک ہے, یعنی لغوی طور پر تو یہی معنی آتا ہے. نقد کا مطلب ہوتا ہے چھان پھٹک کرنا, اچھی چیز کو الگ اور بری چیز کو الگ کرنا. اصطلاحی طور پر اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہے. آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ, جو اردو میں آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ موجودہ مواد کی خوبی یا برائی, حسن و قبح, جمال اور بدصورتی کا چھان بین کرنا اور اس پر کوئی فیصلہ دینا کہ یہ صورت کہ اس مواد یا اس تحریر میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں خرابی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی تنقید. جہاں تک تحقیق اور تنقید میں ربط کا تعلق ہے تو تقریباً جو ہے تحقیق کا ایک حصہ ہے تنقید بھی, کیونکہ کوئی بھی تحقیق جو ہے وہ تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ تو بہرحال تحقیق کا ایک مختصر سا خاکہ تھا تعریف کا یا تعارف کا. جہاں تک جو ہے اس کی اہمیت کی بات ہے تو اہمیت اس کی جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, جو ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی میدان سے ہو, کیونکہ عصر حاضر میں تو اس کی تحقیق کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے, کیونکہ معاشی اور تقریباً ہر میدان میں جو ہے ایسے ایسے صورتیں اور ایسے ایسے نئے مسائل آئے ہیں, اور ایسی فکری طور پہ ہو, معاشی طور پر ہو, جیسی بھی ہو, تو ان کی تحقیق ضروری ہے شریعت کے اصولوں کے دائرے میں. تو شرعی اعتبار سے بھی اس کی تحقیق ضروری ہے. تو جو ہے ہمارا پورا ماضی ہی تحقیق سے جو ہے اس تحقیق کے فن سے, یعنی ہمارا پورا ماضی بھرا ہوا ہے. مثلا محدثین کو دیکھیے, اسماء الرجال کا فن دیکھ لیجئے. اسی طرح جو ہے محدثین شروحات حدیث کی تحقیق دیکھ لیجئے. خصوصاً حدیث میں تحقیق کا ایک ایسا یعنی کہ سمجھ لیجئے. اسی طرح قرآن کی یعنی خدمت اور اس کی سے مطلب مختلف جہات سے اس کی تحقیق, اور حدیث, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ بہت ہی مطلب عمدہ مثالیں ہیں اس کی. اچھا, پھر نمبر 3 پہ جہاں تک تحقیق کے فوائد کی بات ہے, اسی اہمیت سے ہی اس کے فوائد معلوم ہو جاتے ہیں. بہت سارے فوائد ہیں اس کے کہ اس سے جو ہے نئی معلومات حاصل ہو جاتی ہے, بنیادی اور اصل مآخذ تک لوگوں کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے, انسان کی کارکردگی اور ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے, لوگوں کو توہمات وغیرہ سے چھٹکارا ملتا ہے. تعصبات یعنی حقیقی معنوں میں اگر تحقیق ہو تو تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے, صحیح غلط کی پہچان ہو جاتی ہے, انسان کو باطل اور جھوٹ کے درمیان انسان کی جو ہے تمیز کر دیتا ہے. جمود کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس سے, صحیح نظریات تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت سارے علماء نے اس کی جو ہے نا فوائد بیان کیے ہیں کہ انسان جو ہے اس سائنس کو دیکھیں گے تو کائنات کے مختلف راز اور بھید سے انسان کو علم ہو جاتا ہے, اور نئی نئی ٹیکنالوجی اور سکون کی راستے انسان تلاش کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہر فن کے اعتبار سے اس کی مختلف فوائد موجود ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی اس سے متعلق. جہاں تک تحقیق کے مقاصد کی بات ہے
تو عربی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں عمومی طور پر اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی شخص جب تحقیق کرتا ہے تو اس تحقیق کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ان مقاصد کو عمومی طور پر تقریباً 6 یا 7 نکات میں بیان کیا جاتا ہے. نمبر 1، توضیح. پہلا مقصد کیا ہے؟ توضیح و تشریح. توضیح و تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ لکھا ہے، کتاب ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ مجمل ہے، مبہم ہے، زیادہ واضح نہیں ہے اور یا مشکل ہے، تو آپ اس کی تسہیل کرنا چاہتے ہیں، آسان کر کے اس کی لکھنا چاہتے ہیں، اور یا اس کی تشریح اور توضیح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پہلی چیز ہو جائے گی. جیسے شروحات نہیں ہوتی مختلف کتابوں کی، تو یہ تحقیق کی ایک قسم ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا تشریح. جو ہے یہ تشریح اور توضیح یہ تحقیق کی پہلا قسم ہے یا مقصد ہے. نمبر 2، دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں تنقیح. تنقیح کا مطلب ہوتا ہے منتشر اور مختلف مباحث کی تہذیب و تنقیح کرنا، اور اس کے مطلب اس کی اہم پوائنٹ کو لے لینا اور اس کو مرتب کر دینا، اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک مقصد ہے تحقیق کا کہ مثلا کسی نے مختلف طور پہ منتشر طور پر بہت ساری باتیں لکھی ہے، آپ آئے اور آپ نے اس کو مہذب کر دیا، منقح کر دیا، اور اس کو الگ الگ کر کے عنوانات دے دیے، اور اس کا باقاعدہ آپ نے جو ہے نا نمبر وار ترتیب دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی منقح کر دیا آپ نے کسی چیز کو. نمبر 3 ہے تکمیل. تحقیق کا ایک مقصد تکمیل بھی ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اور وہ مکمل نہیں ہے، تو آپ آئے اور آپ اس کو مکمل کرتے ہیں اسی ترتیب پر. مثال کے طور پر جیسے ہے نا فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے، مکمل نہیں تھی علامہ ابن حمام کی، لیکن شیخ قاضی زادہ رحمہ اللہ نے اس کو پھر تکمیل کیا. اس طرح مجلہ کی جو شرح ہے علامہ عطاسی کی، وہ بھی مکمل نہیں ہے، وہ بعد میں جو ہے انہوں نے ان کے بیٹے نے مکمل کی. تو بہرحال نمبر 4 پہ کہتے ہیں اس کو ترتیب کہتے ہیں، لیکن یہ اور تنقیح تقریباً قریب ہے کہ منتشر اور غیر مربوط مباحث وغیرہ کو مرتب کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 5 پہ ہے تصحیح. تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اور اس میں آپ کو غور سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو قابل تصحیح ہے، جو کام کرنے والے سے سہو کے طور پر یا کسی بھی اعتبار سے علمی طور پر جو ہے وہ قابل اصلاح چیزیں ہیں، تو آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں. ایک قسم کی تنقید کا نتیجہ ہوتا ہے یہ، تو اس کو کہتے ہیں تصحیح کرنا. اچھا، نمبر 7 کا مطلب ہوتا ہے تحدیث. کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تحدیث. تحدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانے اور قدیم موضوعات کو عصر حاضر اور کے اسلوب کے مطابق اور جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرنا. مباحث تو پرانے ہوں گے، لیکن ایسی ترتیب سے اور ایسے الفاظ اور ایسے اسلوب میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے کہ جو ہمارے زمانے کے یا عصر حاضر کے مطابق ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید. تو اسی طرح جو آج کل کتابیں لکھی جاتی ہے قدیم موضوعات کو آسان کر کے جدید اسلوب میں لکھا جاتا ہے، دفعات کی شکل میں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ہے اس کو کہتے ہیں تطبیق. آپ کہہ سکتے ہیں تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے نا قدیم زمانے کے بنیادی یعنی قدیم اصولوں اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید مسائل کا حل پیش کرنا، جس کو تطبیق کہتے ہیں نا. تطبیق المعاصر. اور ایک یہ بھی ہے مخطوطات کی تخریج اور تحقیق کرنا. مثلا کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے ہاتھ سے، اور آپ جو ہے 2-3 نسخے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کہیں سے دریافت کرے، ان میں تقابل کرے، اور اس کی جو ہے جدید زمانے کی ترتیب اور اسلوب کے مطابق اس کو کمپوز کرے اور اس کی تخریج و تحقیق کرے، اور تو اس کو کہتے ہیں مخطوط پر تحقیق کرنا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے تحقیق کے مقاصد میں سے یہ چیز آتی ہے. اچھا، تحقیق ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیق کے ضمن میں اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منہج. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ بھی اہم. تو آج چونکہ تعارفی کلاس ہے تو اس لیے تقریباً یہ جو تمام اہم اصطلاحات ہے اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. ایک اور لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں منہج، جس کی جمع آتی ہے مناہج. اس نام سے آپ نے کتابیں دیکھی ہوگی. شیخ عثمان شبیر کی مشہور کتاب ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، مناہج الفقہاء فی استنباط الاحکام. تو جو منہج اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو منہج کا مطلب ہے صاف راستہ، طریقہ. منہج تو طریقہ کو کہتے ہیں عمومی طور پر. جہاں تک منہج کی اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے. اس کی آسان تعریف آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کسی بھی مطلب مصنف یا محقق کا اپنی تصنیف یا تحقیق کے دوران اختیار کردہ ایک علمی طریقہ، انداز اور اسلوب جو اس کو اس کے منزل کی طرف لے جاتا ہے، وہ خاص طریقہ، وہ اسلوب اور وہ علمی انداز منہج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں کیا کہیں گے آپ کہ کسی بھی مصنف یا محقق کا اختیار کردہ ایک ایسا علمی طریقہ یا انداز اور اسلوب جس کے مطابق وہ بحث کو اور اپنی بات کو لے جا کر منزل تک اور اختتام تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی تعریف. مثال کے طور پر آپ اس کی مثال لے لیجئے نا، جیسے انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ منہج معلوم کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے تحقیق کے مقاصد پڑھے. مثال کے طور پر جو ہے ایک محقق ہے، وہ کسی کی کتاب کا کہتا ہے کہ بھئی یہ تنقیدی جائزہ. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بھئی تفسیر فلاں کے فقہی مسائل کا جو ہے تنقیدی جائزہ. تو اگر آپ کہیں گے تنقیدی جائزہ تو عمومی طور پر وہاں مصنف نے جو طریقہ اختیار کیا ہوگا وہ ہوگا جو ہے یعنی بنیادی جو علمی جو اسلوب ہوگا وہ تنقید کا اسلوب ہوگا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتا ہے کوئی بھی ایسا طریقہ جو مصنف نے اختیار کیا ہو اس کو کہتے ہیں منہج. اور جب بھی انسان کسی بھی کتاب پر کام کرتا ہے تو وہاں مصنف کا منہج اور طریقہ ضرور جو ہے وہاں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کے مصنف کا جو طریقہ ہے لکھنے کا یا کلام کا اور منہج ہے وہ کیا ہے. تو مصنف عمومی طور پر اس کو یعنی کوئی بھی محقق ہو اس کو اختیار کرتا ہے. منہج کی عمومی طور پر دو قسمیں ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں المنہج الاستقرائی، اور بھی ہے تقریباً دو تو نہیں ہے، خیر کئی اقسام ہیں. مثال کے طور پر استقرائی منہج، دوسرے کو کہتا ہے استنباطی منہج، استدلالی منہج، اسی طرح توثیقی منہج بھی ہے. عربی کتابوں میں اس کی بہت ساری اقسام لکھی گئی ہے. اسی طرح منہج وصفی منہج بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح منہج المنصوبی بھی ہے، منہج وحدتی بھی ہے. مثال کے طور پر اب ہر ایک کی مختصر تعریف اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، منہج استقرائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع کے جزئیات یعنی اکثر یا تمام جزئیات کا بالاستیعاب جائزہ لینا، یعنی تمام جزئیات کو تلاش کر کے ان کا جائزہ لینا، تو اس کو کہتے ہیں استقرائی منہج. مثال کے طور پر میں نے اپنے ایم ایس کا جو مقالہ لکھا تھا وہ استقرائی مطلب وہ تھا الاستشہاد بالشعر واثرہ فی التفسیر. ایک تفسیر ہے تفسیر الواحدی کے علامہ تفسیر البسیط، اس میں نے استشہاد بالشعر کے بارے میں لکھا تھا، لیکن وہ استقرائی تھا کیونکہ اس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ اشعار ہے. تو جو ہے استقرائی اور نموزجی تھا، اس میں نے نموزج کے طور پر نمونے کے طور پر چند اشعار پیش کیے تھے تلاش کر کے. لیکن اگر وہ استقرائی نموزجی نہ ہو، صرف استقرائی ہو، تو پھر اس کے ہر شعر کی تحقیق کرنی پڑے گی، ہے نا، ہر جز کی. ٹھیک ہے، تو تمام جزئیات کا پھر احاطہ کرنا پڑتا ہے استقرائی میں.
نمبر 2 منہج استنباطی، توقع کے ساتھ۔ منہج استنباطی کا مطلب ہوتا ہے کہ قواعد اور کلیات کی تلاش، اور پھر ان قواعد اور کلیات سے جزیات کا استنباط کرنا، اس کو کہتے ہیں منہج استنباط۔ سمجھ آیا؟ عمومی طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ قواعد اور کلیات کو طے کیا جاتا ہے، اور پھر ان قواعد اور کلیات کی روشنی میں جو ہے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جز سے یعنی کل سے جز کی طرف آنا استنباط کہلاتا ہے، اور یہ ہے استنباط، کل سے جز کی طرف آنا۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے تیسرا، اس کو کہتے ہیں منہج استدلالی۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل طلب کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی تحقیق میں دعویٰ کے لیے دلائل تلاش کرنا، صحیح ہے؟ تو دلائل تلاش کر کر کے کسی چیز کو ثابت کرنا، اس کو ویسے یا الطریقۃ المباحثہ بھی کہتے ہیں، کہ کسی بھی موضوع میں جو ہے نا، کسی موضوع کو آپ لے لیتے ہیں اور اس کے مختلف دعاوی قائم کر کے ہر دعوے کے لیے آپ دلائل تلاش کریں۔ اور چوتھا طریقہ اس کو کہتے ہیں منہج توثیقی۔ اس میں کسی بھی مسئلہ یا کسی بھی موضوع کی سند اور اس کی تاریخی تحقیق اور توثیق کی جاتی ہے، کہ تاریخی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر اس کو کہتے ہیں منہج توثیق۔ ایک پانچواں طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں منہج وصفی۔ اس میں کسی بھی موضوع کا ایک تجزیاتی سا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تجزیاتی مطالعے میں مطلب ہوتا ہے نا کہ مثلا کسی بھی موضوع یا کسی بھی کتاب کے معیار کو پرکھنا، اور پھر اس کسی بھی کتاب یا کسی بھی موضوع کے معیار کے بعد یا معیار کے ساتھ ساتھ ہی اس کے مقدار کا تبصرہ، مقدار کا تجزیہ کرنا، کہ بھئی مثال کے طور پر فلاں کتاب میں فقہی مباحث کی جو ہے مقدار اور مقدار کیا ہے اور کس حیثیت کا ہے، معیار کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ اس کو کہتے ہیں منہج منصوبی، یعنی جس میں کسی ایک طویل پروجیکٹ پر کام کیا جاتا ہے نا، ایک منصوبے پر، پروجیکٹ پر کام کیا جاتا ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں حدیث کا ایک جو پروجیکٹ جاری ہے، المدونۃ الجامعہ کے نام سے، کچھ جلدیں بھی اس کے سامنے آئی ہے۔ تو ایک پروجیکٹ پر جب کام کیا جائے، کسی تحقیق، کوئی کسی بھی قسم کی تحقیق ہو، یہ سابقہ تحقیقی اقسام میں سے کوئی بھی تحقیق ہو سکتی ہے، اور لیکن ہوتا یہ پروجیکٹ ہے پورا۔ اور منہج وحدتی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں منہج وحدتی۔ مثال کے طور پر اس کی تعریف علماء نے کی ہے کہ بھئی کسی بھی موضوع کو مطلب اسلام کے اصولوں کی تناظر میں جانچنا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی جمہوری نظام کی جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں منہج وحدتی۔ تو اور بھی اس طرح کئی اقسام ہیں مناہج کی، لیکن یہ منہج کی جو ہے بنیادی اور اہم اقسام ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے جا کر میں آپ کو بنیادی اہم باتیں بتاؤں گا کہ اسلامی اصولی تحقیق کے بنیادی مآخذ کیا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر علماء ان کو مختلف اعتبار سے مختلف تقسیم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل بعد میں آ جائے گی مآخذ کی، لیکن اگر آپ کہیں تو اس کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ 3 اقسام میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کتابیات، نمبر 2 شخصیات، اور نمبر 3 مشاہدات۔ ٹھیک، تو اس میں کتابیات یہ کسی بھی اعتبار سے مطلب صرف اسلامی اصول تحقیق نہیں، عمومی طور پر تحقیق کے بنیادی مآخذ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ کتابیات میں مطلب ہوتا ہے کہ شائع شدہ کتابیں ہیں، یا مسودے ہیں، مخطوطے ہیں، رسائل ہے، مجلات ہے، اخبارات ہے، کچھ بھی جو چیز ہے وہ تقریباً اس میں آتا ہے۔
اور شخصیات میں کا مطلب ہوتا ہے اساتذہ اکرام، ماہرین فن، اگر طب کا مسئلہ ہے تو ماہرین طب کی آراء، اسی طرح ان سے مشافہہ ملاقات وغیرہ کر کے، اور ان کو کہتے ہیں شخصیات۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے مشاہدات، کہ خود ذاتی مشاہدہ، ماحول اور آس پاس کے چیزوں کا مشاہدہ کرنا اور ان سے استنباط اور چیزوں کو اخذ کرنا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ 3۔ انشاءاللہ مزید تفصیل آگے